ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. محترم حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، پردہ نشیں خواتین اسلام، آج آپ لوگوں کے سامنے جمعہ کے خطبے کے لیے جس موضوع کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ ہے صلہ رحمی کی اہمیت، فضیلت، صلہ رحمی کے فوائد اور نقصانات. محترم حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں سورۃ الرعد آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو مومن بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داری کو جوڑے، اپنے رشتہ داری کے جو تعلقات ہے اس کو خوشگوار بنائیں، اپنے رشتہ داری کو قائم رکھے، صلہ رحمی کریں، ایوں صلابی، تو مومن کی صفت یہ ہے کہ جب اللہ حکم دیتا ہے کہ رشتہ داری کو اچھے طریقے سے نبھاؤ تو وہ اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں. یہ مومن کی صفت ہے. اب صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ صلہ رحمی کہتے کس کو ہیں. تو رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی جن کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ ہے، بلڈ ریلیشن شپ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کے ساتھ ملنا چاہیے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے. رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرنی چاہیے، ان کو کبھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے اور ان کے ساتھ بدتمیزی، بدسلوکی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کا احترام کرنا چاہیے. اور ان کے تعلقات جو ہے، جب ہم ان کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں، ریلیشن شپ رکھتے ہیں، ان سے جو کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ہماری ریلیشن شپ جو ہے ہیپیسٹ ہونا چاہیے، خوشگوار ہونا چاہیے. ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے بول چال سے ہمارے رشتہ دار کو کبھی تکلیف نہ پہنچے. اور اسی طریقے سے ہمارے رشتہ داروں میں جو محتاج ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو غریب ہے، جب ان کو کوئی ضرورت پیش آئے، محتاجی پیش آئے تو ان کی محتاجی کو دور کرنا، ان کی تنگ دستی کو دور کرنا، ان کی غربت کو دور کرنا اور جو بھی حقوق ہیں ہمارے رشتہ داروں کے ان کو ادا کرنا، یہی صلہ رحمی کہلاتا ہے. محترم حاضرین، صلہ رحمی کے تعلق سے یعنی رشتہ داری کے جو تعلقات ہیں اس کو خوشگوار
تعلقات بنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ہمیں حکم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 83 80 پر 3 میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے اللہ کے بندو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت میں شرک نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی جو عبادت ہے وہ عبادت صرف اللہ کے لیے لائق ہے۔ عبادات کے جتنے بھی قسمیں ہیں، تمام کی تمام قسمیں صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، اسی کے لیے زیبا ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ جو بھی ضرورت پیش آئے اللہ کے سامنے ہی جا کے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، چاہے مصیبت کا وقت ہو، چاہے غم کا وقت ہو، چاہے خوشی کا وقت ہو، جہاں بھی ہمیں جو بھی ضرورت پیش آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے۔ عبادات کے جتنے بھی قسمیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی چل نہیں سکتی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ کا حق ہو وہ پورا ہو جائے گا، اس کے بعد اپنے والدین کے حقوق کو پورا کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ سلوک کرو، حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرے۔ اپنے والدین کے جو بھی حقوق ہیں، اپنے پیرنٹس کے جو بھی رائٹس ہے جو ہمیں اسلام ہمیں بتاتا ہے، ان تمام حقوق کو ادا کرنا۔ عبادت کے بعد اللہ کی جو عبادت ہے، توحید موحدانہ زندگی گزارنے کے بعد جو دوسرا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے حقوق ادا کرو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ وہ جو تنگ دست ہوتے ہیں، تنگ دستی کی حالت میں، محتاجی کے حالت میں، غربت کے حالت میں ان کی سپورٹ کرو۔ جب انہیں فائنینشیل سپورٹ ہوتا ہے وہاں ہمیں ان کو فائنینشیل سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں صلہ رحمی کہلاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النحل آیت نمبر 90 میں فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ۔ یہاں بھی دیکھیے یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کو کہتا ہے۔ وبالوالدین احسانا، ایک جگہ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یہاں فرما رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، جو بھی خونی رشتے ہیں، بلڈ ریلیشن شپ ہے، ان کے ساتھ ان کے جتنے بھی حقوق ہیں اس حقوق کو ادا کرو۔ ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ، بدسلوکی کے ساتھ پیش نہ آؤ، بلکہ ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے مؤمنین بندوں کو حکم دے رہا۔ اس کے بعد اس کی فضیلت کیا ہے؟ صلہ رحمی کی فضیلت کیا ہے؟ رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن تعلقات قائم کرنے کا جو احکام ہمیں بتایا گیا ہے، جو فضیلت ہمیں بیان کی گئی ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جب ہم رشتہ داری قائم کرتے ہیں، اچھے تعلقات قائم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے رزق میں برکت دیتا ہے، رزق میں کشادگی دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عمر میں بھی برکت دیتا ہے، لمبی عمر دیتا ہے، طویل عمر دیتا ہے، عمر طویل دیتا ہے، لمبی عمر، اور آپ کی زندگی میں برکت، آپ کی کمائی میں برکت۔ یہ بزنس میں برکت چاہتے ہیں، اپنے عمر میں برکت چاہتے ہیں تو صلہ رحمی کریں۔ رشتہ داروں کی جتنے بھی حقوق ہیں تمام حقوقوں کی پابندی کی جائے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5986، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، یعنی وہ جو کمائی کماتا ہے، وہ جو جاب کرتا ہے، جو سیلری حاصل کرتا ہے، اس میں برکت رہنا چاہتا ہے، برکت قائم رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور جو بندہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ لمبی عمر گزاروں، طویل عمر گزاروں، یعنی زیادہ دن دنیا میں رہوں، جس کی خواہش ہے کہ لمبی عمر گزاروں، اسے بھی چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔
صلہ رحمی کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں کہ رشتہ داروں کے جتنے بھی حقوق ہوتے ہیں ان تمام حقوق کو ادا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن تعلق قائم کرنا، ہمارے تعلقات بھی کیسے ہونے چاہیے، خوشگوار تعلقات ہونے چاہیے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، بلکہ ضرورت کے وقت ان کی ضرورت کو پوری کرنا، یہ تمام صلہ رحمی کہلاتی ہیں۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکت دے گا اور ہمارے عمر میں بھی برکت دے گا۔ ہم چاہتے ہیں لمبی عمر گزاریں، لمبے دن، یعنی ہر انسان کی ارمان ہوتی ہے، دلی خواہش ہوتی ہے، دلی تمنا ہوتی ہے کہ میں زیادہ دن اس دنیا میں زندگی گزاروں، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری جو بھی جاب کرتا ہوں، جو سیلری کماتا ہوں، اس میں برکت ہو، تو برکت کے لیے کیا کرنا ہے؟ رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان تمام حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، علماء کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں کہ عمر میں لمبی ہونا، یعنی عمر میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نیکی کرنے کی توفیق دے گا، نیکی کرنے کی توفیق دے گا۔ اب جب آپ رشتہ داری کے حقوق ادا کریں گے، جتنے بھی آپ کے خونی رشتہ داری ہیں، ہاں یہ تمام نسبی رشتہ داری جو ہوتے ہیں، ان تمام رشتہ داروں کو اچھے طریقے سے ان کی جو بھی حقوق ہیں وہاں تک پہنچا دیں گے اور ان کی تنگ دستی میں ان کی تنگ دستی کو دور کریں گے، ان کی ضرورت میں ان کی ضرورت کو پوری کریں گے، حاجت مندی میں ان کی حاجت مندی کو پوری کریں گے۔ جہاں بھی جب بھی پرابلمس میں ہوں یا کریٹیکل کنڈیشنز میں گھرے ہوئے ہوں، وہاں جا کے ان کا فائنینشیل سپورٹ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی برکت دے گا اور تمہارے عمر میں بھی برکت دے گا۔ عمر میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نیکی کرنے کی توفیق دے گا۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ آج ہماری زندگی میں نیکی کی طرف دلچسپی نہیں ہے، نیکی کرنا نہیں چاہتے ہیں، بندگی کرنا نہیں چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے سے ہم دور ہیں۔ جتنا انٹرسٹ ہم دنیاوی کام میں لیتے ہیں اتنا انٹرسٹ اللہ کی عبادت میں نہیں، جتنا انٹرسٹ ہمیں کمانے کے پیچھے لگاتے ہیں اتنی دلچسپی ہم نماز پڑھنے کے پیچھے نہیں لگاتے، جتنا انٹرسٹ ہم دنیا کمانے کے پیچھے، دنیا بنانے کے پیچھے، لائف کے پیچھے لگاتے ہیں، اتنا انٹرسٹ اتنی دلچسپی ہم عبادت میں نہیں لگاتے۔ کہیں نہ کہیں کوتاہی یہ ہے کہ رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کرنے کی توفیق ہم سے چھین لیا۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، میں اور آپ صحیح طریقے اسلام کے پابند نہیں ہیں، ہم بدنصیب ہیں، اور بدنصیبی کی وجہ کیا ہے؟ ہم رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ رشتہ دار بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی نہیں کرتے ہیں، رشتہ دار مقروض ہے، اس کے قرض کو ادا نہیں کرتے ہیں، رشتہ دار پرابلم میں ہے، اس کے پرابلم کو دور نہیں کرتے ہیں، رشتہ دار کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، جا کے پوچھتے بھی نہیں کہ کون سی حالت میں ہے میرا رشتہ دار۔ ان تمام چیزوں کو، یہ جو ان کے حقوق ہیں، جو ان کے رائٹس ہیں، وہ ہم ان کو ادا نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق بھی چھین لیا۔ نیکی میں انٹرسٹ نہیں تو اپنا جائزہ لیں کہ میں کہیں کسی رشتہ دار کا حق تو نہیں مارا ہوں، کہیں کسی رشتہ دار کا ناحق کسی کی حق تلفی تو نہیں کی، کسی رشتہ دار کا حق تو نہیں چھین لیا ہوں۔ یہ رشتہ داری کے حقوق خاص کر پراپرٹی کے لین دین میں آتے ہیں۔ میراث کا جب مسئلہ ہوتا ہے، جب والدین مر جاتے ہیں، پراپرٹی کی تقسیم ہوتی ہے، میراث کی تقسیم ہوتی ہے، انہیریٹنس پرابلمس آتے ہیں، میراث کی تقسیم میں اکثر بھائی اپنے بہن کے حق کو چھین لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا حق، یہ دنیاوی حق ہے۔ آج دیکھ لیں مسلم معاشرے میں کہیں بھی بہت الا ماشاءاللہ 1-2% مسلمان ایسے ہیں جو اپنے پراپرٹی میں سے والدین کی وفات کے بعد میراث میں سے صحیح حصہ اپنے بہنوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق چھیننے میں ہم بہت آگے ہیں۔ ہاں پہلے سب کے پابند ہیں، نمازی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ہر چیز اسلام کی شریعت کی پابندی کرتے ہیں، لیکن جب پراپرٹی کی تقسیم کرنے کا مسئلہ آتا ہے، میراث کو تقسیم کرنے کا مسئلہ آتا ہے، وہاں میں اپنے بھائی، اپنے بہن کے حق کو چھین لیتا ہوں۔ کیوں؟ میرے پاس پیسہ ہے، میں مالدار ہوں، میرا اسٹیٹس ہے، میرا بھائی غریب ہے، میری بہن غریب ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور میں اس کا حق چھین لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہاں 2 گز زمین تو آپ چھین رہے ہیں، لیکن قبر میں کیا حال ہوگا؟ آخرت میں کیا حال ہوگا؟
یہاں تو اپنے بھائی کے حق کو چھین لے کر، اپنے بہن کے حق کو چھین کر لگزریس لائف گزار لیں گے، خوشگوار زندگی گزار لیں گے، لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب کا جو مزہ چکھائے گا اس وقت کیا حالت ہوگی۔ انسان کو جو بھی رشتہ داروں کے حقوق ہیں ان حقوق کے بارے میں ایک بار سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں برکت نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کرنے کی توفیق نہیں دے رہا ہے، میری کمائی میں برکت نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو چھین رہا ہوں، کہاں چھین رہا ہوں، کہاں چھینی جا رہی ہے، کہاں ہڑپ رہے ہیں، اس کے بارے میں ہر کسی کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جب ہم صلہ رحمی کرتے ہیں تو اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ہم رشتہ داروں کے حقوق ادا کر دیتے ہیں، جتنے بھی حقوق ہیں وہ تمام حقوق ادا کر دیتے ہیں، جب میرا رشتہ دار بیمار ہوتا ہے اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں، جب میرا رشتہ دار کہیں مصیبت میں ہوتا ہے اس کی مصیبت کو میں دور کرتا ہوں تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5989، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ یہ جو صلہ رحمی ہیں اللہ کے عرش کو سے لٹکا ہوا ہے، اللہ کے عرش سے اس کا تعلق ہے، اور صلہ رحمی اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے پکار کر کہتا ہے کہ جو مجھے ملائے گا اللہ کی رحمتیں اس سے جڑ جائیں گی، اور جو مجھ سے یعنی کاٹے گا، جو مجھ کو کاٹے گا اللہ کی رحمتیں اس سے دور ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں دیکھیے، صلہ رحمی نہ کرنے کی وجہ سے، رشتہ داروں کے حقوق صحیح سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے، رشتہ داروں کے حقوق چھیننے کی وجہ سے، رشتہ داروں سے بدتمیزی کرنے کی وجہ سے، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے کی وجہ سے، رشتہ داروں کا جو احترام ہونا چاہیے وہ احترام نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے ہم مایوس ہو رہے ہیں۔ بدنصیب ہے وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، بدنصیب ہے وہ شخص جو صلہ رحمی نہیں کرتا۔ اگرچہ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو اللہ کے بندوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان صلہ رحمی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک چیز، اور یہ اہم بات یہ ہے کہ ایمان کی علامت ہے، صلہ رحمی کرنا ایمان کی علامت ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے، لازم چیز یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں صلہ رحمی پایا جائے، آپ کی زندگی میں رشتہ داروں کے جو حقوق ہے وہ ادا کیا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے احترام کے ساتھ ملا جائے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے، ان کے حقوق نہ چھینے جائیں، یعنی وہ جب ضرورت مند ہوں تو ان کی ضرورت کو پوری کی جائے۔ یہ تمام چیز آپ کے اندر پائی جاتی ہے، یہ صفت آپ کے اندر پائی جاتی ہے، آپ سچے پکے مومن ہیں۔ اگرچہ آپ کی زندگی میں صلہ رحمی کی صفت نہیں ہے تو واقعی آپ ایمان کے 100% جو ایمان کا اصلی درجہ ہے اس سے آپ کا دل خالی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگرچہ میں اور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں تو جنت میں لے جانا والا عمل، ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے، ذریعہ کیا ہوگا؟ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری قائم کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا، ان کی ضرورت مندی کے وقت ان کی ضرورت کو پوری کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5983، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے، ایک صحابی آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول مجھے ایسے اعمال بتائیے جن کے ذریعے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شرک کا ذکر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کا ذکر کرتے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کرنے کو، پابندی کو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تصل الرحم، صلہ رحمی کرو، رشتہ داری کے جو تعلقات ہیں اس کو خوشگوار بناؤ، وہ جب ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی ضرورت کو پوری کرو، رشتہ داروں کے جتنے بھی حقوق ہیں تمام حقوق کو پورا کرو۔ اگرچہ ایسا کرو گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ جنت میں داخلہ کرانا تو چاہتے ہیں، لیکن کن وسیلے کے ذریعے، کن ذرائع کے ذریعے ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں، اس میں ایک وسیلہ، ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں، اور جب وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، حاجت مند ہوتے ہیں، ان کی ضرورت کو پوری کریں، ان کی حاجت مندی کو پوری کریں، جب وہ پرابلمس میں ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کریں، آپ کو جنت میں داخلہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔
اسی طریقے سے اگرچہ میں اور آپ رشتہ داری کے حقوق کو ادا کریں گے، صلہ رحمی کو اپنائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے دگنا اجر دیتا ہے، ڈبل اجر ملتا ہے۔ کیسے؟ جب ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، عام انسان کو، عام مسکین کے اوپر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ایک ہی نیکی ملتا ہے یا اپنے اخلاص کے مطابق نیکی دے دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن جب ہم وہی اپنے رشتہ دار کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو سپورٹ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کا مال غیروں کو نہیں دیتے، پہلے دیکھتے ہیں کہ میرے معاشرے میں، میرے سوسائٹی میں، میرے بلڈ ریلیشن شپ میں کون غریب ہے، کون مسکین ہے، اپنے رشتہ داروں میں مسکین کو ڈھونڈ کر جا کے اپنے صدقہ و خیرات کے پیسے آپ دیتے ہیں تو اس کا دگنا اجر ہے۔ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصدقۃ الصدقۃ علی ذی الرحم النکاش۔ پتہ چلا کہ اجر میں، یعنی ہم جو صدقہ و خیرات کا مال ہم دیتے ہیں، اس میں سب سے افضل صدقے کا مال وہ ہے جو ایسے رشتہ داروں کو دی جائے جن سے ہمیں دشمنی ہے۔ سمجھے؟ رشتہ داروں کو دینا یہ تو نیکی کا کام ہے، لیکن ایسے رشتہ داروں کو جا کے دینا ہے جن سے ہم نفرت کرتے ہیں، جن سے ہم بغض رکھتے ہیں، جن سے ہم حسد کرتے ہیں، جن سے ہم دشمنی رکھتے ہیں، ایسے رشتہ داروں کے پاس جا کے ان کو صدقے کا مال دینا، یہ صدقہ میں سب سے افضل صدقہ ہے میرے بھائیوں۔ کیا ہمارا دل ایسا ہے؟ اتنا نرم دل ہے ہمارا؟ کیا ہم اتنے ہمدرد ہیں کہ جن سے دشمنی رکھتے ہیں ان کو جا کے سپورٹ کریں؟ جن سے دشمنی رکھتے ہیں، جن سے بغض رکھتے ہیں، جن سے حسد رکھتے ہیں، جن سے کینہ کپٹ رکھتے ہیں اپنے دل میں، ایسے رشتہ دار جب مجبور ہوتے ہیں، جب تنگ دست ہوتے ہیں، جب محتاجی کے شکار ہوتے ہیں، ان کو جا کے سپورٹ کریں۔ کیا ایسے دل ہم رکھتے ہیں تو الحمدللہ مومنانہ صفت ہمارے اندر موجود ہے، نہیں رکھتے ہیں تو صلہ رحمی کو اپنانے کی ضرورت ہے، خاص کر کے رشتہ دار میں ان سے جو ہم نفرت کرتے ہیں ان کو جا کے سپورٹ کریں، اس کے بعد دیکھیں نیکی کرنے کا جو مزہ ہے وہ مزہ آپ کو ملے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1494، الصدقۃ علی المسکین صدقہ، یعنی مسکین پر جو صدقہ کرتے ہیں ایک ہی نیکی ملتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَعَلَى ذَوِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ، لیکن جب ہم صدقے کا مال اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو ڈبل اجر ملتا ہے، دگنا اجر ملتا ہے، ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، الصدقۃ والصلۃ، دو دگنا اجر ملتا ہے، ڈبل اجر ملتا ہے، ڈبل نیکی ملتی ہے جب ہم اپنے رشتہ داروں میں مسکین کون ہیں، غریب کون ہیں، محتاج کون ہیں، ضرورت مند کون ہیں، ڈھونڈ کر صدقے کا مال ان پر صرف کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دگنا اجر دیتا ہے۔ ایک تو صدقے کی نیکی ملتی ہے اور دوسرے صلہ رحمی کرنے کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہاں سے میں آپ کو بتاتا چلوں، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جو اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ خصوصاً بلڈ ریلیشن شپ میں جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری کو توڑ لیتے ہیں، ان سے دور ہو جاتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، ان کے بارے میں حسد رکھتے ہیں، ان سے دشمنی کرتے ہیں، ان کے خسارے کے بارے میں، ان کے نقصان ہونے کے بارے میں ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں، پلاننگ کرتے رہتے ہیں اور رشتہ داروں سے دور رہتے ہیں، ان کی کیا نقصانات ہیں۔ اگرچہ ہم قرآن و حدیث پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا سب سے پہلا نقصان قطع رحمی کا، رشتہ داری توڑنے کا، تعلقات کو ختم کرنے کا سب سے بڑا نقصان جو ہے، ملعون ہے وہ شخص، اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت برسنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے بھی اعمال کریں گے تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم نیک عمل کر بھی رہے بربادی بھی ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہے برباد ہو رہا ہے، روزہ رکھ رہے برباد ہو رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہے برباد ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ملعون ہیں ہم، لعنت برس رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ قطع رحمی، رشتہ داری سے دور رہنا، رشتہ داری کو توڑنا، رشتہ داروں میں فساد پیدا کرنا، بگاڑ پیدا کرنا۔ خوشگوار زندگی گزر رہی ہے، ایک فیملی ممبرز ہیں، 5 لوگ ہیں، خوشگوار زندگی گزر رہی تھی، لگزریس لائف ہے، ہیپیسٹ لائف ہے۔ تیسرا جو بندہ ہوتا ہے اس کو یہ خوشگوار زندگی پسند نہیں آتا، اپنے اندر حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے اور اس رشتہ داری کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس رشتہ داری کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر لعنت برساتا ہے۔ میرے بھائیوں دلیل اس طریقے سے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الرعد آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ان کو صلہ رحمی کا حکم دیا، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا، وَيَقْطَعُونَ لیکن وہ رشتہ داری کو جوڑتے نہیں ہیں، توڑتے ہیں، رشتہ داروں سے دور رہتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، بدسلوکی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، رشتہ داروں سے نفرت کرتے ہیں، رشتہ داری کو قائم نہیں رکھتے، رشتہ داروں کو توڑتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد پھیلانے والے ایسے لوگ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے، اولئک لہم اللعنہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ برا ٹھکانہ ہوگا، آخرت میں جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ کی لعنت برس رہی ہے، لیکن جو ملعون شخص، دھتکارا ہوا شخص ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے بربادی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں میں رشتہ داری میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہا ہوں، رشتہ داری کے حقوق کو کہیں کسی حق کو میں تو چھین نہیں رہا ہوں، چاہے وہ پراپرٹی کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی بھی پرابلم میں وہ پھنسے ہوئے ہم جا کے ان کی سپورٹ نہ کرتے ہوں، یا کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ریزن سے اگرچہ ہم اپنے رشتہ داری سے دور ہو رہے ہیں، سمجھ لیجئے ہم پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ اللہ کی لعنت کا برسنا کا مطلب ہے آپ چاہے جو بھی اعمال کر لیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے رشتہ داری کو توڑنا، رشتہ داروں سے دور رہنا، قطع رحمی کرنے کا اور ایک نقصان یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والوں کو آخرت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں عذاب دیتا ہے، دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے۔ آخرت میں عذاب ہے، آخرت میں تو عذاب ہے ہی، اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قطع رحمی کرنے والوں کے لیے عذاب دیتا ہے۔ قطع رحمی کا مطلب یہ ہے رشتہ داری کے جو حقوق ہے اس حق کا ادا نہ کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کا احترام نہ کرنا، ان کے ساتھ دور رہنا، ان سے نفرت کرنا، ان سے دشمنی رکھنا، ان سے بغض رکھنا، ان سے حسد رکھنا، یہ تمام چیزیں قطع رحمی کہلاتی ہیں۔ جو بندہ قطع رحمی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے اور دنیا میں اس کی زندگی میں عذاب نازل کرتا ہے۔ دلیل ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1408، ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخص ایسے ہیں جن کو آخرت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے اور عذاب دیتا ہے۔ پہلا شخص البغی، بغاوت کرنے والا، فساد پھیلانے والا، اور دوسرا آدمی وقطیعۃ الرحم، رشتہ داری کو توڑنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ دور رہنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا، رشتہ داروں کے حقوق کو چھیننے والا، رشتہ داروں کے حقوق کو ہڑپنے والا کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور یہ عذاب کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں عذاب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی سے سکون کو چھین لے گا۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں کوئی گھر سکون میں نہیں، ہر کوئی پریشان، ہر کوئی مصیبت میں ہے، ذہنی مصیبت، ٹینشن، ہاں سائیکولوجیکلی پرابلم میں ہے، وہ ذہنی الجھنیں ہیں، ہاں مینٹلی ڈپریشن میں ہیں۔ اگرچہ ریزن دیکھیں گے تو ریزن میں ایک ریزن یہ بھی ہے قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، کینہ کپٹ کرتے ہیں، یا دشمنی رکھتے ہیں، یا رشتہ داروں کو دور رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں عذاب کی شکل میں سکون کو چھین لیا ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، پرابلمز ہیں، چیلنجز میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی سولیوشن نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ سولیوشن تلاش کرنا ہے، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں کہیں نہ کہیں اگرچہ اس میں تلفی ہو رہی ہے، اس حقوق کو پورا کریں، ان حقوق کو ادا کریں۔ بھائی کو چاہیے کہ آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے، کہیں دیکھیں میں کسی بہن کا حق تو نہیں چھین لیا ہوں۔ ہاں آپ کی زندگی میں اگر سکون ہے تو کہیں سوال کرے، اپنے ضمیر سے، اپنے دل سے سوال کرے کہ کہیں میں اپنے کسی بھائی کا حق تو نہیں چھین لیا ہوں، کہیں میں کسی بھائی سے نفرت تو نہیں کرتا ہوں، کہیں میں کسی بہن سے دشمنی تو نہیں رکھتا ہوں۔ انسان کو اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک یہ اہم نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو قبول نہیں کرے۔ نیکی کریں گے اللہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ ایک نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان ہے نیکی کریں گے
لیکن کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دے گا، ناقابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ وجہ، ریزن کیا ہے؟ رشتہ داری کو صحیح سے نہیں نبھاتے ہیں، رشتہ داری کو توڑتے ہیں۔ دلیل سنن احمد کی حدیث ہے، حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمال بنی آدم تعرض كل خمیس لیلۃ الجمعہ فلا يقبل عمل قاطع رحم، کہ ہر ہفتہ جمعہ کے رات جو ہوتی ہے نا، یوم خمیس کہتے ہیں جمعرات کا دن، وہاں سے مغرب سے جو ہے جمعہ شروع ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد سے، وہاں سے جمعرات کا دن ہوتا ہے، مغرب کے نماز کے بعد سے جمعہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو جمعہ کی رات ہوتی ہے، فرشتے ہمارے نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم جو بھی ایک ہفتہ میں 1 ویک میں اچھا کیے ہیں یا برا کیے ہیں، ہمارا رجسٹر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں فرشتے، جو بھی نوٹ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ رجسٹر کو تو دیکھتا ہے، لیکن اس میں جو اعمال ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ضمیر کو ٹٹولیں، اپنے دل کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ میں اعمال کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، حج کو بھی جا رہا ہوں، تمام حقوق بھی پورا کر رہا ہوں، لیکن رشتہ داروں کی حقوق میں تلفی ہو رہی ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہفتے میں جتنے بھی اعمال کرتے ہیں اس اعمال کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ صلہ رحمی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، میرا رشتہ دار ہے، مجھ سے اچھا سلوک کرتا ہے، میں اس سے اچھا سلوک کرتا ہوں، یہ احسان ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آپ احسان کرتے ہیں، کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، یہ احسان ہے۔ لیکن صلہ رحمی یہ ہے آپ کے ساتھ آپ کا رشتہ دار بدتمیزی کرتا ہے، آپ تمیز کے ساتھ پیش آئیں۔ آپ کے ساتھ آپ کا رشتہ دار آپ کے حق تلفی کرتا ہے، وہ آپ کا حق مار رہا ہے، لیکن آپ ان کا حق نہ ماریں۔ آپ کو ریسپیکٹ نہیں دیتا، آپ کو عزت نہیں کرتا، لیکن آپ ان کو عزت کریں۔ آپ سے وہ بات نہیں کرتا، لیکن آپ جا کے ان سے بات کریں۔ آپ سے وہ مصافحہ نہیں کرتا، آپ جا کے ان سے مصافحہ کریں۔ یہ اصل صلہ رحمی ہے۔ آپ کے ضرورت کے وقت وہ آپ کی مدد نہیں کرتا، آپ کی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن ان کی ضرورت کے وقت آپ جا کے سپورٹ کریں۔ یہ صلہ رحمی ہے، یہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے، میں اور آپ اگرچہ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، مومنانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں، اپنے کمائی میں برکت چاہتے ہیں، اپنی عمر لمبی کرانا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے نیکی کرنے کی توفیق اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، اور اپنے نام اعمال اللہ کے سامنے قبول کروانا چاہتے ہیں، تو صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رشتہ دار جب ضرورت مند ہوں ان کی ضرورت کو پوری کریں، جب پرابلمس میں ہوں تو ان پرابلم کو دور کرنے کی کوشش کریں، جب بھی مالی تعاون ہو ان کو، جب بھی فائنینشیل سپورٹ ہو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں، جہاں بھی ان کا احترام کرنا ہو ان کا عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی تکریم کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے اور خوشگوار تعلقات کو قائم رکھیں۔ یہی صلہ رحمی ہے۔ اس طریقے سے اگرچہ زندگی گزاریں گے تو ایک مومنانہ صفت ہے اور جنت میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک، جب تک سانس چل رہی ہے، آخری سانس تک، دم توڑتے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صلہ رحمی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک رشتہ داروں کے جو بھی حقوق ہیں ان حقوق کو پورا اسلام کی روشنی میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن رشتہ داروں کی بھی حق تلفی کی ہے، جن رشتہ داروں کا بھی حق ہم نے چھین لیا ہے، مرنے سے پہلے جا کے ان سے رجوع ہو کے ان سے معافی کرنے کی یا اس کی تلافی کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرے۔ جو بھی مسلمان مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو پھیر دے۔ جو بھی غیر شادی شدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال جوڑا اور برکت والا جوڑا نصیب کرے، اور جو بھی نوجوان خصوصاً جو اچھے جابس کے جاب سرچنگ میں ہیں تو ان کو حلال روزی، حلال رزق کھانے کی توفیق دے۔ ہم سب کو مرتے دم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں موحدانہ زندگی گزارتے ہوئے، توحید پرستی کی زندگی گزارتے ہوئے، شرک و بدعات سے خالی رہ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔